جب ایمان کا نور سینے میں اترا تو یہی پتھر کا پجاری سیف اللہ بن گیا۔ موتا کی جنگ ہو رہی ہے۔ موتا مدینہ سے کوئی 700 میل کے فاصلے پر ہے۔ اردن میں ایک جگہ ہے موتا، جہاں روم 1 لاکھ ہیں اور مسلمان 3000 ہیں۔ 3000 کا لشکر 1 لاکھ سے ٹکرا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے لشکر کو روانہ کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا امیر ہے زید بن حارثہ، یہ شہید ہو جائے تو پھر جعفر میرا چچا کا بیٹا علی کا بھائی یہ شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ یہ شہید ہو جائے تو پھر جس کو چاہے مرضی امیر بنا لینا۔ ایک یہودی کھڑا سن رہا تھا، وہ کہنے لگا ان تینوں کو شہادت کی بشارت۔ نبی جو کہا کرتا ہے اگر کے ساتھ، وہ اگر بھی حق ہوتا ہے، وہ اگر بھی شک نہیں ہوتا، وہ حق ہوتا ہے۔ یہ 3 وصیت کر کے جائیں، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو میں موتا کے میدان میں گیا ہوں 1991 میں، جہاں یہ جنگ لڑی گئی، اور وہاں جو شہداء ہیں ان کی قبروں کی زیارت کی، ایک ایک قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھی۔ تو ایک لمبا چوڑا میدان ہے اور 3000 کے لشکر کے آگے 1 لاکھ آگے۔ تو زید رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، بیچ میں 700 میل کا فاصلہ ہے، تو مسجد بھری ہوئی ہے۔ آپ نے ایک دم کہا، وہ زید آگے بڑھا اور جھنڈا اٹھایا اور بے جگری سے لڑا اور وہ شہید ہو گیا اور وہ جنت میں چلا گیا 700 میل دور۔ پھر آپ نے کہا اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ آئے ہے۔ جعفر کی عمر تھی 33 سال۔ جب یہ آگے بڑھے تو ان کو بچے یاد آ گئے، 3 بچے، اون، عبداللہ، محمد۔ ان میں اون اور محمد یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک بیٹے عبداللہ بچے، جیسے حسین کے ایک بیٹے زین العابدین بچے۔ ساری جعفر کی اولاد عبداللہ سے ہے، ساری امام حسین کی اولاد زین العابدین سے۔ 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور بیوی اسما بنت عمیس 21-22 سال کی عمر تھی۔ تو ان کو بھی بچے یاد آئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، بشری چیز ہے، یاد آ گئے۔ ایک دم گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور اپنے گھوڑے کے چاروں پاؤں کاٹ کے پھینک دیا کہ کہیں بچوں کی محبت میں واپس نہ چل پڑوں۔ پیچھے جانے کا راستہ بند کر دیا اور جھنڈے کو ہلایا اور تلوار کو لہرایا۔ یا حبذ الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها الروم روم قد دنا عذابها کثرۃ بعیدۃ انصابها علی الا قیتها ضرابها۔ آج روم تیار ہو جاؤ، آج میری تلوار تمہارے خون کی پیاسی ہے، اور اے جنت تو بھی تیار ہو جا، میں تیرے میں آ رہا ہوں، تو میرے استقبال کو تیار ہو۔ اے روم تم اپنی موت کے استقبال کے لیے تیار ہو۔ اور آگے بڑھے تو لڑتے لڑتے ایک بازو انہوں نے کاٹ دیا، تو انہیں جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، انہیں وہ بازو بھی کاٹ دیا، تو کٹے بازو سے جھنڈے کو یوں پکڑ لیا ایسے، تو انہوں نے پیچھے سے آ کے وار کر کے پھینک دیا۔ تو آپ نے کہا جعفر شہید ہوا اور وہ گیا جنت میں۔ پھر آپ نے کہا اب جھنڈا اٹھایا عبداللہ بن رواحہ نے، اور وہ آگے بڑھا اور قتال کیا اور قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں۔ تیسرے سردار کے شہادت پر جھنڈا گر گیا، اب خاموش ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ ایک صحابی کا نام ہے ثابت بن اقرم انصاری، جنگ بدر کے صحابہ میں سے، وہ عقاب کی طرح جھپٹا مارا اور جھنڈے کو یوں اٹھا کر بلند کیا اور کہا کون جھنڈا اٹھائے گا؟ سب نے کہا تو ہی اٹھا لے، تو ہی اٹھا لے۔ کہا میں نہیں اٹھا سکتا، کسی اور کو دو، میں نہیں اٹھا سکتا، کسی اور کو دو۔ تو بیچ میں ایک آدمی، پتہ نہیں کون آدمی، تاریخ خاموش ہے، بیچ میں ایک آواز آئی خالد بن ولید کو دیا جائے۔ تو سب نے کہا ہاں 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 خالد کو دیا جائے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں، یہ ان کی پہلی جنگ تھی، پہلی ادھر مسلمان ہوئے، ادھر یہ جنگ آ گئے۔ فرمانے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں، کسی پرانے جنگ بدر والے، احد والے کو جھنڈا دیا جائے۔ تو سب نے کہا نہیں 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 نہیں، ہاں بھائی ٹھیک ہے، خالد خالد خالد۔ تو خالد نے جھنڈے کو لہرا کر تلوار کو جو یوں نیام سے یوں کیا، جب تلوار کو یوں کیا تو اللہ کے نبی نے مدینے میں کہا اور اب اللہ نے اپنی تلوار نکال لی، اور اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا۔ ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، یہاں سے خالد کا نام سیف اللہ پڑ گیا۔ جب یہ مر رہے تھے تو رونے لگے، کہنے لگے میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور پہلی صف میں لڑا کہ شہادت پاؤں، پر میں آج بستر پہ مر رہا ہوں۔
تو علماء لکھتے ہیں خالد بن ولید 100 کی بجائے 1000 جنگ میں بھی شرکت کرتے تو یہ شہید نہیں ہو سکتے تھے. یہ سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. ان کا لقب ان کی شہادت میں آڑے آ. تو یوں تلوار کو جو بلند کیا تو میرے نبی نے، اور اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا. یہ پتھر کے پجاری سیف اللہ کہلائے. یہ محمد مصطفیٰ کی غلامی کا اثر ہے. کلن وعد اللہ الحسنی، 1.25 لاکھ انسانوں کا واحد مجمع نبیوں کے بعد جن کو زندگی میں مرنے سے پہلے اللہ نے وعدہ کر دیا، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت عطا کروں گا. سب کے لیے وعدہ. اور بدر والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، میرے اللہ کا فرمان ہے بدر والے جو مرضی کریں میں نے ان کی بخشش کر دی. تو میرے بھائیو، غلام رسول بنو، غلام رسول بنو. غلامی رسول میں دنیا اور آخرت کی عزتیں ہیں. آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے، عجیب واقعہ یاد ہے. سامنے 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھو، 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھو. آپ نکلے تو وَلَهُنَّ غوا، انہوں نے بولنا شروع کیا اپنی زبان. تو آپ نے فرمایا بھائی تمہیں خبر ہے یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا. اللہ یہاں تو مسلمان کی جیب کاٹ رہا ہے. گردنیں، چلو جیب کاٹنا تو چھوٹی بات ہے، گردنیں کاٹ رہے ہیں. ووٹ کیوں نہیں دیے؟ اڑا دو. 10 روپے پر ایک موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا جی نہیں چاہتا، لیکن ہمارا رزق یہی بکری ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ ایسا کریں ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. سبحان اللہ. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ہاں بولو بھائی، بولو بھائی. تو وہ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ پہلی پہلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا. تو پھر آپ نے کہا اچھا بھائی ایسا کرو، اچھا بھائی میرے صحابہ تم حفاظت کرو، اب بھائی بھیڑیوں کے جماعت تم اپنا داؤ لگا لیا کر. فرجعنا ولہن غوا، وہ واپس روتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کام ہمیں بادل ناخواستہ کرنا پڑے گا. بھیڑیے پہچان گئے. ایک اور واقعہ یاد آ گیا. ابو سفیان اور اخنس بن شریق حرم کی حد کے اوپر کھڑے ہوئے، بیت اللہ حرم کی حد. دور سے ایک ہرن کو دیکھا بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا چڑھا ہوا آ رہا ہے. ہرن دوڑتا دوڑتا حدود حرم کے قریب پہنچا تو بھیڑیا نے جمپ کیا اور اس کو پکڑنے کی پوزیشن میں آیا تو ہرن کے اگلے 2 پاؤں حرم کی حدود میں آ گئے. تو بھیڑیا نے اپنے پاؤں ایسے سکیڑ لیے یوں اور یوں پیچھے ہوا. اللہ اکبر. ابو سفیان کہنے لگا واہ عجبا، عجیب، یہ بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حدود حرم ہے. تو ایک دم بھیڑیا ایسے سیدھا ہوا کہ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ، بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی. انہوں نے کہا اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا حبیب تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، تم جہنم کی طرف جا رہے. ابو سفیان کہنے لگے اخنس بن شریق سے ہوئے کسی کو بتانا نہیں تو ساری کلمہ پڑ جائیں گے. انہیں بھیڑیوں نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، بے جان نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں. آپ کی مجلس گرم تھی، ایک بدو گزرا، کہنے لگا یہ کس کی مجلس؟ کہا گیا یہ وہ ہے جو کہتے ہیں میں نبی ہوں. اچھا. وہ واپس آیا. عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے، یہاں بھی گوہ کہتے ہیں، جانور ہوتا ہے چھپکلی کے برابر، وہی کہتے ہیں. عربی میں ضب کہتے ہیں. گو شکار کر کے کھاتا. وہ شکار کر کے لائے ہوا تھا، اس کو رسی سے کھولا تو کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے کہا میں. تو اس نے گوہ کو آگے پھینکا. وہ مردہ کہنے لگا لا اومن حتی یومن هذا الضب، جب تک یہ گوہ کلمہ تیرا نہ پڑھے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا. اب ایسے کھڑا ہو کہ مرا ہوا تو انسان بھی نہیں بولتا، جانور کہاں سے بولے گا؟ تو ایسے بڑے اکڑ کے کھڑا ہوا اور وہ ایسے گو یوں پڑی ہوئی. آئے جس کی پکار پہ مردوں نے لبیک کہا، اس کی پکار پہ امت کو لبیک کہنا بھول گیا ہے. جھوٹ نہ بولنا، سارا مری جھوٹ پہ ہے.
زکات ادا کرنا 100 میں 1 بھی زکات دینے والا کوئی نہیں ہے. زنا نہ کرنا اڈے قائم ہو گئے، شراب نہ پینا اڈے قائم ہو گئے، ایک دوسرے پہ تلوار نہ اٹھانا، گردنیں نہ کاٹنا، آپس میں ایک دوسرے کو ذبح کرنے لگ گئے. آپ نے اس کو یوں دیکھا، یا باب اے گو، ادھر سے مری پڑی تھی، ادھر پہلے سے آنکھیں کھولی، پھر یوں گردن اٹھائی، پھر اپنے اگلے ہاتھوں پر یوں کھڑی ہو گئی، یوں اتنا سینہ اٹھا لیا، ایک سب مجمع پہ ایک دم سناٹا چھا گیا، اور اس نے زور سے کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، میں حاضر، میں حاضر. میرے بھاگ جاگ اٹھے، میں تو آج بڑے نصیبوں والی ہوں کہ آپ نے مجھے پکارا، حاضر یا رسول اللہ. اور جو آپ کو نام دیا، جو نام دیا کمال کر دیا، یا زین من وافا یوم القیامہ. ہے قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے، قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے، قیامت کا دن بڑا ہیبتناک ہے، پر یا رسول اللہ جب آپ وہاں ہوں گے تو آپ کی برکت سے وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے. ارے اس گوہ جتنا ایمان لے آؤ تو میرے دیش کو عزت مل جائے گی. ہمارے حکمران سے لے کر چپڑاسی تک اور ریڈی والا تک اپنے حبیب، اللہ کے حبیب کی غلامی کے سہرے ڈال لو، سہرے باندھ لو، ہار ڈال لو، اس کی غلامی پر فخر کرو اور اس کا نوکر بن کے دکھا دو. اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. ایسا شاعر نہ میں نے اردو میں پڑھا، نہ عربی میں، نہ فارسی میں، نہ انگریزی میں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس کے بن کے تو دکھاتے، وہ تو بن کے دکھا گیا، اس نے وفائیں کر دی، انہوں نے وفا کر دی. کوئی نبی ایسی امت سے وفا نہیں کر گئے جیسے میرے نبی وفا کر گئے. قیامت کا ہولناک منظر ہے، وہ جہنم لائی آتی ہے جو ابھی میں نے بات کیا. دن تو بڑا خوفناک ہے، آپ کی تو فعل خوبصورت ہو جائے گا. قیامت کا ہولناک منظر ہے، ماں بیٹا جدا ہیں، خاوند بیوی جدا ہیں، بھائی بہن بھائی جدا ہیں، دوست یار جدا ہیں. ہے ہے ہے. اور اتنے میں جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی، اس چیخ پر بڑے بڑے فرشتے اور بڑے بڑے انسان اور بڑے بڑے رسول، لا يبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جثى على ركبتيه ويقول یا رب نفسی نفسی. اس خوفناک چیخ پر ہر فرشتہ، ہر نبی، ہر انسان پکارے گا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بلند ہیں، جھولی پھیلی ہوئی ہے، پکار ہے. کیا پکار ہے؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. وہ تو محشر میں بھی نہ بھولے، ہم اس زندگی میں بھول گئے. کہتے میری اولاد، میرا حسن، میرا حسین، میری فاطمہ، میرا علی. کیا کہہ رہے ہیں؟ میری امت، میری امت. بیچ میں کوئی شرط نہیں لگا رہے. میری نیک امت، میری عالم امت، میرے تقوی والے امتی، میرے جنید بغدادی جیسے امتی، میری رابعہ بصری جیسی امت کی بیٹیاں عورتیں. نہیں، میری امت شرابی، زانی، جواری، ڈاکو، قاتل، چور، اچکے، بدماش ساری. ارے وہ تو تمہیں وہاں بھی نہ بھولا، تم نے اسے یہاں بھلا دیا. صرف نماز روزے کو تم نے اسلام بنایا، ساری زندگی آزاد ہو گئے. ہماری ایک تہذیب ہے جو میرا نبی لے کر آیا ہے. آج گوہ کہہ رہی لبیک و سعدیک، میں حاضر، میرے بھاگ کہ آپ جیسی ہستی نے پکارا. آپ کون ہیں؟ کہ قیامت کے خوفناک دن کو حسن ملے گا آپ کی تو خیر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان. ارے پڑھا کرو اپنے نبی کی زندگی. یہ صرف 12 دن جلسے جلوس کے لیے نہیں آئے. رسم و رواج سے اوپر آؤ، پیغام رسالت پڑھو سنو، پیغام کربلا پڑھو سنو، سیکھو، دین کو سیکھو. تمہیں پتہ چلے رسم و رواج کیا ہے اور دین کیا ہے، پیغام کیا ہے، رواج کیا ہے. ہے آپ نے کہا من تعبد، من تعبد. گوہ کس کی بندگی کرتی ہے؟ تیرا معبود کون ہے؟ گوہ ایسے
من فी السماء अर्शुहु व फी الأرض सुल्तानुहु व फी البحر सबीलुहु व फी الजन्नत रहमतुहु व फी النار इक़ाबुहु। या रसूल अल्लाह, मैं उसके आगे सर झुकाती हूँ जिसके आगे मरी वालों ने झुकाना छोड़ दिया है। मैं उसके आगे सर झुकाती हूँ जिसका अर्श आसमानों में, जिसके रास्ते समंदर में, जिसकी रहमत जन्नत में, जिसका अजाब जहन्नम में। आगे मन अना, मैं कौन हूँ? मन अना, मैं कौन? बदू ढीला हो चुका है, आंखें फिर रही हैं, मैं कौन हूँ? गुह का जवाब सुनो, क्या आलिमाना मुहक्किकाना, अंत रसूल रब्बिल आलमीन, आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। सुभान अल्लाह, गुह को भी पता था कि आगे झूठे नबी आने वाले हैं, तो एक ज़र्ब लगाई, एक मोहर लगाई, व खातमुन नबीयीन, और आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद हर आने वाला झूठा होगा, दज्जाल होगा। व खातमुन नबीयीन अंत रसूल रब्बिल आलमीन, आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। व खातमुन नबीयीन, और आप आखिरी नबी हैं। क़द अफ़लह मन सद्दक़क व क़द ख़ाब मन कज़्ज़बक, मैं यकीन से कहती हूँ, पक्का इसमें कोई शक है नहीं, कोई दूसरी बात है नहीं, जो आपकी गुलामी इख्तियार करेंगे बस वही कामयाब हैं, और जो आपसे बगावत करेंगे वो नाकाम हैं, हलाक हैं। दुनिया क्या क्या है, ये तो आनी जानी चीज है, कभी उरूज है, कभी ज़वाल है, कभी जिल्लत है, कभी इज्जत है, ये तो आना जाने लगा हुआ है। तो कहर सोहबस को छोड़ मियां, मुतदेस बदेस फेरे मारा, कज़्ज़ाक़ अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा, क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गूनी पल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा। उमर का ज़माना खिलाफत है, और अबू सुफियान, इकरमा बिन अबी जहल, हारिस इब्न हिशाम, सुहैल इब्न अमर, सफ़ान इब्न उमैया, ये सारे सरदार मक्के के आपके पास बैठे हुए हैं। इतने में हज़रत बिलाल आए, आपने कहा आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ। फिर हज़रत सलमान आ गए, आपने कहा आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ। फिर मिक़दाद आ गए, आपने कहा आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ। फिर अबू हुरैरा आए, आपने कहा आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ। फिर सलमान फ़ारसी, आपने कहा आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ। जैसे जैसे पुराने सहाबा आते गए, उनको हटाते हटाते जूतियों तक पहुँचा दिया, तो वो गुस्से से ना उठ के बाहर निकल गए। और अबू सुफियान कहने लगे, ये क्या किया है? उमर ने हमारे साथ ग़ुलामों को आगे बिठाया है और हमें जूतों पे बिठा दिया। तो सुहैल इब्न अमर कहने लगे, अबू सुफियान, उमर का कसूर नहीं, हमारा कसूर है। हमने इस्लाम लाने में देर की, उन्होंने जल्दी की, वो आगे निकल गए। अब ये सरदारान मक्का हैं और ये फ़तह मक्का पे ईमान लाए हैं, लंबा ज़माना सोहबत भी नहीं है, पर कुर्बान जाऊँ। सारे आपस में कहने लगे, अगर जन्नत में भी पीछे रह गए तो क्या बनेगा? सुभान अल्लाह। तो सारे वापस आ गए, कहने लगे, उमर जो तूने किया हमारे साथ ठीक है, लेकिन हमें फ़िक्र ये है कि अगर हम जन्नत में भी ऐसे ही तुम्हारे इस तरह पीछे रह गए तो हमारा क्या बनेगा? कोई रास्ता बताओ कि हम तुमसे आगे तो नहीं निकल सकते, बराबर तो हो जाएं। अफराद तैयार की, अफराद। आपने फरमाया कि तुम अल्लाह के रास्ते में निकल जाओ, जिसमें वो निकले थे तुम भी निकल जाओ, अपनी जानों के नज़र आने दो तो इंशाअल्लाह हमारे साथ हो जाओगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो ये सारे हजरात मक्का आए और उन्होंने मक्का छोड़ा, और 400 कुरैशी नौजवान, 400 इन्होंने हिजरत की। मुल्क शाम में जिहाद हो रहा था। जब हारिस इब्न हिशाम, ये कौन है? ये अबू जहल के भाई हैं, छोटे भाई, ये ईमान ले आए थे फतह मक्का पर। उनको छोड़ने के लिए मक्के का बच्चा बच्चा बाहर निकला, और जब वो मक्के से बाहर आ गए तो वो सब रोने लगे कि ये तो अब वापस नहीं आएंगे। तो हज़रत हारिस खड़े हो गए और फरमाया कि मैं तुम्हारा रोना देख रहा हूँ, अल्लाह की कसम मक्के से महबूब कोई जगह नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी की आवाज़ पर हमारे नौकरों ने लब्बैक कहा, और वो इतना आगे जा चुके हैं कि अगर मक्का के पहाड़ सोना बन जाएं और मैं सारे खर्च कर दूं तो मैं उनके एक मुट्ठी जौ जो उन्होंने उस वक्त अल्लाह के नाम पर खर्च किया था, मैं उसके बराबर भी नहीं पहुंच सकता। हम अपनी जानें देकर शायद वहां तक चले जाएं। जब ये लोग पहुंचे तो अजना दीन की जंग हो रही थी, उसमें अल्लाह ताला ने आसानी से फतह दे दी। आगे यरमूक की जंग आ गई। यरमूक की जंग में ईसाइयों का सरदार था बाहान, और 3 लाख का लश्कर था,
اور صحابہ 36,000 تھے، اور ان کے امیر تھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ۔ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی، اور اس میں ایک دن ایسا ہوا کہ صحابہ کو رومی ہٹاتے 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 خیموں تک لے آئے، تو ایک دم حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر سے لوہے کی ٹوپی اتار کے پھینک دی، اور اپنی تلوار کا جو وہ کور تھا اس کو توڑ دیا، اور کہا کون ہے میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا؟ تو حضرت خالد اور اکرمہ ایک ہی قبیلہ بنو مخزوم ہیں، تو خالد نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا نہیں 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 نہیں، ایسا نہ کرو، ابھی تیری ضرورت ہے۔ تو انہوں نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑا کر الیک عنی، میں اس کا ادب والا ترجمہ ہی کروں گا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، لیکن انہوں نے بہت سخت لفظ استعمال کیا، بہت سخت لفظ استعمال، الیک عنی، ہٹ جا پرے۔ میں وہ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، مقام ادب کی وجہ سے بتا رہا ہوں، پیچھے ہٹ جا۔ انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول وافر منکم اليوم، ساری زندگی میں اور میرا باپ اللہ کے نبی کی دشمنی میں گزار دی، اور آج جب اس داغ کو دھونے کا وقت آیا تو میں بھاگ جاؤں گا، میں نہیں ٹلوں گا۔ تو سب سے پہلے کس نے بیعت کی؟ ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ نے، اور وہ جو 400 قریشی تھے ان سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اپنی تلواروں کے کور توڑ دی، اپنی ٹوپیاں اتار کے پھینک دی، اور سینہ سپر ہو گئے، گھوڑوں سے اتر گئے، وہ سینہ سپر ہو گئے، اور لڑتے لڑتے رومیوں کو پیچھے دھکیلا، اور رومیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ جو ہی بھگدڑ مچی تو حضرت خالد بن ولید دوڑے دوڑے واپس آئے، اکرمہ کدھر ہے، اکرمہ کدھر ہے؟ کہا جی وہ پڑے ہیں۔ دیکھا تو وہ آخری سانسوں میں تھے، اور ان کے بیٹے عمر وہ شہید ہو چکے تھے، دونوں باپ بیٹا قریب قریب تھے۔ حضرت عمر کو انہوں نے اپنی یہاں پنڈلی پہ رکھا، اور حضرت اکرمہ کو گود میں لے لیا اور پانی لے کر منہ میں ٹپکایا، تو حضرت اکرمہ نے آنکھیں کھولی، کہا کون؟ کہا میں خالد۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے آنکھیں ٹھنڈی کی، مسلمانوں کو فتح دی۔ کہنے لگے عمر کو کہہ دینا جو تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اب آگے اللہ کی مرضی، جو تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اور ان کی جان نکل گئی۔ جو تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اے عمر جو تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا۔ اور خالد بن ولید کو غصہ آ گیا، جوش آ، غصہ نہیں جوش آ گیا۔ عرب جب خوش ہوتے تھے تو باپ کے نام سے پکارتے تھے، جب غصے ہوتے تھے تو ماں کے نام سے پکارتے تھے۔ حضرت عمر کے باپ کا نام خطاب ہے اور ماں کا نام ہے حنتمہ، تو حضرت خالد بن ولید نے کہا اب حنتمہ کا بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے قربانیاں نہیں دی۔ میرے نبی نے ایک نسل تیار کی، یہ نبیوں کے کام کا مقصد تھا کہ انسانوں کو ایسا بنانا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والے بنے اور اللہ کی محبوب زندگی اپنائیں۔ نکلنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ میری ذات بنے، سارے جنت میں چلے جائیں میں جہنم میں چلا جاؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ جنگ جاری تھی تو اگلے دن بہان نے جبلہ بن اہم غسانی کو بلایا۔ عرب میں 2 قبیلے بد نصیب نکلے جو ایمان نہ لا سکے، ایک بنو غسان، ایک بنو تغلب، یہ دونوں عیسائی رہے، ایمان نہیں لائے۔ بنو غسان اردن میں آج بھی آباد ہیں، وہاں بھی ایک شہر ہے کرک، وہاں ہماری جماعت گئی تھی، وہاں وہ کافی آباد ہیں۔ تو بہان نے اسے بلایا کہ تم ایسا کرو، تم آج اپنے عرب لشکر کو لے کر عرب لوہے کو کاٹے گا، ان پہ اٹیک کرو، پھر جب تم شکست دو گے پیچھے ہم آ جائیں گے۔ تو 60,000 تھے عرب اس میں، اس کے غسانی اور باقی ملے ہوئے۔ تو یہ چونکہ آمنے سامنے لشکر تھے
تو خالد ابن ولید تک یہ خبر پہنچ گئی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو عبیدہ اس وقت امیر بن چکے تھے، حضرت خالد کو حضرت عمر نے ہٹا دیا تھا۔ تو حضرت خالد نے ابو عبیدہ سے کہا مجھے 30 آدمی دے دو، میں ان 60,000 کا مقابلہ کروں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مذاق کر رہے ہو یا سنجیدہ ہو؟ کہنے لگے کفر میں تو بڑا دلیر بنتا تھا، بزدل بنتا ہے۔ کہنے نہیں، بزدلی کی بات نہیں، انصاف کی بات ہے۔ اگر تم نے کوئی جوہر دکھانا ہے تو 60 تو کرو، ایک کے مقابلے میں 1,000۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے ابو خالد 60 لے جاؤ۔ کبھی دنیا میں نے بہت تاریخ پڑھی اللہ کے فضل سے، آپ نے بھی سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی، کبھی دیکھا ہے کوئی ایسے انسانوں کا مجمع جو 60 کو لے کے 60,000 پہ حملہ کرنے چل پڑے؟ تو ابو عبیدہ کہنے لگے خالد تو ہی چناؤ کر لے، پھر کس کو لے جائے گا؟ تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ میں ایسے لوگوں کو اس لشکر میں جانتا ہوں کہ جب وہ کسی بات کے لیے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کبھی اللہ خالی نہیں ہوتا۔ یہ نبی کی محنت، بڑے بڑے مرکز بنانا تو ضروریات میں سے ہے، کام میں سے نہیں، ضروریات ہے، کام کی ضروریات میں سے ہے۔ تو کتو بلا جس کو بلانا ہے، تو پہلا نام لیا این عمرو التمیمی، این فضل بن عباس، این زبیر بن عوام، این رافع بن عمیرہ الطائی، این عبداللہ بن عمر، این عبد الرحمن بن ابی بکر، این ضرار بن الازور، این مقداد بن الاسود، این ابو ایوب الانصاری، این ہاشم المرقال۔ 60 آدمیوں کے نام ہیں۔ ان میں 44 انصاری تھے اور 16 مہاجر تھے۔ تو ایک انصاری کہنے لگا ہمیں مرواتے ہو، اپنوں کو بچاتے ہو؟ تو خالد کہنے لگے اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں نے یہ دیکھا نبی کریم کے ساتھ کہ مشکل وقت میں انصار کو آگے کرتے تھے، تو آج اس مشکل گھڑی میں میں نے انہیں آگے کیا ہے۔ سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا جاؤ آج رات تیاری کرو۔ کیا تیاری تھی؟ ساری رات یہ نفلوں میں اور رونے میں، نفلوں میں اور رونے میں۔ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے خالد ابن ولید زرہ پہن کر باہر نکلے، تو انہوں نے دیکھا حضرت زبیر ابن عوام کو، ان کی بیوی حضرت اسما ابو بکر کی بیٹی، انہوں نے اب گھوڑے کی لگام اپنے خامد کی پکڑی ہوئی۔ کیا عورتیں تھیں اور کیا مرد تھے، گھوڑے کے لگام پکڑے ہوئے لائیں اور زبیر کو لا کر حضرت خالد کے برابر کھڑا کر دیا۔ ضرار ابن ازور جو تھے وہ جب لڑتے تھے تو ننگے بدن لڑتے تھے، صرف تہمد ہوتا تھا اور کرتا بھی نہیں، بنیان بھی نہیں اور زرہ بھی نہیں۔ کہتے میں تو شہادت کے لیے نکلتا ہوں، میں کیوں زرہ پہنوں، مجھے تو شہادت چاہیے۔ اور نیزے سے لڑتے تھے، تلوار سے نہیں۔ تو وہ اسی طرح آ گیا، نیزہ لیے اور ننگے بدن۔ آپ نے کہا واپس جاؤ، زرہ پہنو، تلوار لے کر آؤ، آج نیزہ کام نہیں آئے گا، آج تلوار کام آئے گی۔ اور یہ 60 آدمی، زمین آسمان نے آج تک ایسا منظر نہ دیکھا نہ دیکھے گی۔ جب جبلہ نے دیکھا کہ 60 آدمی آ رہے ہیں، کہنے لگا ویکھیا ڈر گئے نا، ہوں آمدے پن میرے نال منتاں کرن جی صلح کر لو، اسی جی لڑن جوگے نہیں رہ گئے ہیں، مہربانی کرو سارے نال صلح کرو، میں انہاں نوں دھوں دے دیونا ہے۔ آج ایڈیاں وڈیاں شرطاں میں رکھنیاں نا، انہاں دے نک زمین تے جا لگنے۔ جب آمنے سامنے ہو گئے، آوازیں پہنچنے لگی تو جبلہ کہنے لگا آ گئے ہو صلح کے لیے؟ صلح؟ یہ کس نے کہا؟ کہا ہم تو تمہارے سر کاٹنے ہیں۔ کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے، تیری عقل سلامت ہے، اور تمہیں تو ہم ویسے ہی اوپر سے گزر جائیں تو تم ختم ہو جاؤ گے۔ کہنا کہ شکاری جب چڑیاں پکڑتا ہے تو ایک ہوتا ہے اور ہزاروں چڑیاں پکڑ لیتا ہے، تم ہمارے لیے چڑیوں کی طرح ہو، جس کو پکڑ لیں جس کو چھوڑ دیں۔ تو اس کو بڑا تیش آیا، کہنے گا آخر میری رگوں میں بھی عرب کا خون ہے، میں نہیں چاہتا کہ تاریخ تانا دے کہ جبلہ نے 60,000 کے ساتھ 60 پہ حملہ کر دیا۔ کہا میرا پتر آتا صحیح، پھر تینوں تو پتہ لگنا۔ تو اس کو غصہ چڑھا، اٹیک کرو،
پہلا حملہ 60 پر، پیچھے 60,000، صف ٹوٹ نہیں سکی، صف نہیں توڑ سکے۔ پھر دوسرا حملہ ہوا، صف نہیں ٹوٹی۔ کیا لوگ تیار کیے میرے نبی نے۔ اصل تو انسان سازی ہے تبلیغ کا کام، نبیوں کا کام انسان سازی ہے۔ ایسا انسان بنے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس پہ پڑتی رہے۔ تیسرا حملہ کیا تو صف ٹوٹ گئی، تو خالد بن ولید نے اعلان کیا 6 ہو جاؤ، اپنی کمر میں لا لو اور 6 کی ٹولی بنا دو، 10 6 60، 10 ٹولیاں بن گئیں۔ خالد بن ولید کے ساتھ تھے خالد بن ولید، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر، زرار بن الازور اور رافع بن عمیرہ الطائی۔ یہ 6 آدمی حضرت خالد کے ٹولے میں تھے، اور پورا زور لگا رہے تھے عیسائی عرب خالد کو قتل کرنے کے لیے کہ اے ماریا گیا تو پیچھے کام بن جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں صدقے جاؤں میں ان 6 آدمیوں کے، اور خاص طور پر فضل بن عباس اور زبیر بن عوام پر، کہ 20 دفعہ حملہ کیا عرب عیسائیوں نے خالد کو قتل کرنے کے لیے، اور صرف فضل بن عباس اور زبیر بن عوام نے ان ہزاروں کا منہ پھیر دیا۔ اور فضل بن عباس کہتے یا معاشر الکلاب، اے کتوں کی جماعت، اصحاب رسول سے ہٹ جاؤ، اصحاب رسول سے ہٹ جاؤ۔ اور شرحبیل ابن حسنہ وہ زور زور سے قرآن کتھے پڑھیا جاندہ ہے، کتھے پڑھیا جا رہا ہے، ختمات قرآن پڑھو، میت قرآن پڑھو، وہ زور زور سے تلاوت کر رہے تھے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن فمن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ فذلک هو الفوز العظیم۔ قرآن پڑھنے دی بھی چاہتا ہے تو سنن دی بھی چاہتا ہے۔ ہو اسد قریب ہوئی تو ابو عبیدہ کہنے لگے خالد نے ہلاک کر دیا، خالد نے صحابہ کو ہلاک کر دیا، میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ تو نکلو سب۔ ابو سفیان کہنے لگے ابو عبیدہ اب نہیں نکلنا، ان کی موت بھی کامیابی ہے، اب یہ بزدلی ہے، صبر کرو، انتظار کرو۔ اثر ڈھلی تو ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی، اور عرب عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نکلے، اور سورج ڈوب چکا تھا، وہ بھاگ نکلے۔ تو آپ نے اعلان کیا کہ کوئی بھاگتے والوں کے پیچھے نہ جائے۔ تو جب وہ کھڑے ہوئے تو دیکھا 20 آدمی، تو خالد بن ولید اپنے سے ماتھا پیٹنے لگے، ہائے ہائے میں نے اصحاب رسول کو ہلاک کر دیا، اب میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت رافع نے کہا ایسا کرو کہ دیکھو یہ جو میتیں ہیں ان میں ہمارے آدمی کتنے مرے ہیں؟ تو وہ لائے، وہ مشعلیں لے کر آئے اور سارے مرے ہوئوں کا جائزہ لیا، تو ٹوٹل 10 صحابہ شہید ہوئے تھے اور ان کے 5000 مرے پڑے تھے۔ تو وہ کہنے لگے وی تدا 3 باقی 3 کتنے گئے؟ تو حضرت مقداد کہنے لگے لگتا ہے وہ ان کے تعاقب میں پیچھے چلے گئے۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے کون جائے گا ان کے لیے؟ خالد کہنے لگے میں جاؤں گا۔ کہنے لگے تو بہت تھک گیا، آرام کر لے۔ کہنے لگے آرام تو کٹھا جنت میں ہی ہوگا، میں جاؤں گا۔ تھوڑی دور گئے تو سامنے سے گھوڑوں کی ٹاپیں کی آواز سنائی دی، تو خالد بن ولید نے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر۔ تو ادھر سے تکبیر کی آواز آئی، وہ فضل بن عباس کی آواز تھی، اللہ اکبر۔ تو دیکھا تو وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے، کہا تم لوگوں نے میری آواز نہیں سنی کہ پیچھے نہیں جانا؟ کہ نہیں ہم نے نہیں سنی۔ ہم نے کہا تم دے ہو انہوں نے